کا نہیں تو میں آپ کو جواب دیتا. ہاں ایک بات سے میں خوش ہوا ہوں, وہ یہ کہ آپ نے اخاذ کو جو تسلیس میں شامل کیا تھا اس کو چھوڑ دیا, وہ بات مان گیا. اور جو ایک پنجابی کا جو اصول ہے نا, گولی تھاپی وہ لاندہ جڑا ہار جاتا ہے کشتی دے وچ. کشتی جڑا لڑدا نا وہ جدو ہار جانا دادا نے آپ کو پھر رکھ دیتے ہیں, گولی تھاپی لگا لینا جی. تو اس کا مطلب ہے آپ ہار گئے ہیں اور پھر اگلے سال کا اعلان کر رہے ہیں تو گولی تھاپی لا رہے ہیں, کوئی ہمیں پار نہیں. ہاں جی, جڑا ایک بار ڈال لینا دوسری بار بھی ڈال لینا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس میں قدر و بیونت کرنی ہے ویڈیو میں. جس طرح آپ نے کراچی میں کیا تھا نا, قدر و بیونت کی تھی, اور اس کے لالی جو مناظرہ ہوا تھا اس میں قدر و بیونت کی اور آپ کو کوئی جواب نہیں آیا تھا. اور پھر آپ نے جو مناظرہ شہزاد کے ساتھ کیا, سوال کر رہا ہوں بس چھوڑی بڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو جم جم آؤ ویلکم, جنی بار مرضی آؤ, ساڈے لوگ اتنے رہو. ہاں جی, اتنے رہو, سانو کوئی مرض نہیں. ہاں تسا بوڑی پانی تک بھی نہیں چاہنا پوچھا ورنہ رہندے ضرور. اوہو بیاسی پانی تک نہیں, کوئی نہیں کہنے نہیں پڑنے نہیں کوئی بات. میں آپ نے پوچھتا میں بھی دو روٹیاں کھا کے پانی کی گزارا کرنا پیا, نہیں کوئی بات. اب رہ گئی بات سوال و جواب کی. ٹھیک ہے, ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں, جنیاں مرضی قبول کر سکتے ہیں. جڑا اس طرح ہار جائے دوسری بار بھی وہی ہوتا ہے. تو اب مہربانی عمران صاحب کی, تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں, تو آپ نے اس میں قدر و بیونت کرنی ہے. صدر صاحب پلیز ان سے کہیں کہ سوال لیں. سوال کر رہا ہوں, جو کچھ میں نے نہیں بولا وہ میرے منہ سے لگا دیا. دودھ باندر پی جاتا ہی تو جھاگ کٹے دے منہ لا چاہتا. اب یہ سوال سنیے, یہ سوال دیکھ رہے, سوال میرے مجاز مرسل سے کیا مراد ہے, بائبل میں سے کوئی اس کی مثال دے دیں. آپ گرامر کی بڑی بات کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے ظرف اور مظروف سے کیا مراد ہے. ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں گا سر. آپ کو کوشچن کرنا ہے جو بیان کیا عقیدے سے یہ بات عقیدے میں ہے, آپ کو جواب نہیں آتا تو بیان نہ کریں. اب سنیے, عقیدے کی بات ہے, یہ اس میں سب عقیدے کی بات ہے. آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں مجھے جواب نہیں آتا. جب میں بیان اس کو کر دوں گا تو پھر یہ دیکھتے ہیں عقیدہ ہے یا نہیں. مجاز مرسل سے کیا مراد ہے, آپ گرامر کی بات بڑی کر رہے تھے نا, عربی کی, مجھے عربی سکھا رہے تھے. مجاز مرسل سے کیا مراد ہے, بائبل میں سے اس کی مثال دیں. نمبر 2, ظرف اور مظروف سے کیا مراد ہے, بائبل میں اس کی مثال. مرکب اضافی تجنیسی سے کیا مراد ہے, بائبل سے ثابت کرنا ہے. کلمۃ اللہ گرامر میں کیا ہے. باپ اور بیٹے کا آپس میں کیا رشتہ ہے, یہ بائبل سے ثابت کرنا ہے. الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, ظاہر کریں. اگلا سوال ہے جی, باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے, آپ نے وضاحت کرنی ہے اس کی. علت سے کیا مراد ہے, یسوع کون سی علت ہے اور علت کی کتنی اقسام ہے. جلال سے کیا مراد ہے, یسوع نے کہا اور اب اے باپ اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا, مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. اس کی وضاحت کرنی ہے. آگے ہے 9واں سوال, لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی, ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے بس. آخری سوال ہے, جہت سے کیا مراد ہے, یسوع کون سی جہت ہے. یہ میرے سوال ہوئے, یا آپ لے سکتے ہیں سوال. یہاں پڑے ہیں, آپ ان کا جواب دے دیں. آپ نے جو جواب سوال لکھنے ہیں وہ مجھے سوال دینے ہیں. میں نے آپ سے ایک ایک کر کے سوال کرنا ہے. نہیں, میں بس سوال دے دیے ہیں, آپ ان کا جواب دیں بس. آپ مجھے بتائیے اس ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا ہے. تثلیث اور وحدانیت. جب گنتی پوری کرنی ہو میں آپ کو ایسی چیزیں یہاں پر بتا سکتا ہوں, سائنس کی, میتھ کی, گرامر کی, کہ آپ نے شاید, اب میں لفظ نہیں بولوں گا. دیکھیں یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیبیٹ ہے.
اس میں اٹھا کر ایک جنرل کویشچنز اور جی کے کویشچنز لے کر آ جانا، یہ جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں. آپ کے جو 10 کویشچن ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس پورے 10 سوال بھی نہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس 10 سوال بھی نہیں. باپ اور بیٹے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جو ریلیٹڈ کویشچن ہے میں ضرور پک کروں گا، اور کویشچن آپ نے پڑھے گئے ہیں، کویشچن آپ نے سنے ہیں. بائبل سے ثابت کریں برابر کیسے ہے. میں نے یہاں پر حوالہ پڑھا تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. تو سوال پہلا ان کا یہ ہے، آپس میں کیا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا؟ تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں باپ اور بیٹا، تو خدا باپ ہے، یسوع اس کا بیٹا ہے. جی، تو باپ متکلم ہے، بیٹا کلمہ ہے، ایک یہ بھی ہے. اور برابری جو ہے وہ جوہر کی برابری ہے، جو آپ نے خود قبول کی ہے کہ بیٹا جوہر میں باپ کے برابر ہے. اور میں نے بھی آپ کو فلپیوں کا 2 باب اس کا حوالہ دیا ہے، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. الوہیت کی ساری معمولیت اسی میں مجسم ہو کر سکون کرتی ہے. وضاحت کیجیے. وہ مکمل خدا ہے، میں نے اپنے عقیدے میں وضاحت کر دی تھی. بیٹا کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. بدن میں ظاہر ہونے کے باوجود، بشر بننے کے باوجود اس کی الوہیت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. باپ کا جوہر ہونے کے سبب سے الوہیت کی ساری معمولیت مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدن میں ظاہر ہوا تھا، جس نے بدن کو اختیار کیا تھا، وہ آدھا پونا خدا نہیں تھا، وہ مکمل خدا تھا، کیونکہ ذات کم اور زیادہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی کہے کہ یہ انسان آدھا انسان ہے یا پونا انسان ہے. انسان یا ہے یا نہیں ہے. بیٹا الہی ذات ہونے کے سبب سے مکمل طور پر خدا ہے. پھر آپ نے کہا، یہ ٹک والے آپ کے کویشچن ہیں، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. آپ نے اس کی وضاحت مانگی. تثلیث کے تحت ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب ایک اقنوم کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے 2 اقنوم اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پر وہ کام اس اقنوم کا کہلاتا ہے جو اس وقت اس آفس کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بیٹے نے فدیہ دیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس فدیے کے اس پورے پروسیس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ اگر باپ بیٹا نہ بخشتا تو کیا بیٹا دنیا میں آ کر فدیہ دے سکتا تھا؟ اور آج خدا کا پاک روح اس عظیم کفارے کی تفہیم اور اس کی معرفت ہمیں سمجھانے میں مصروف عمل ہے. تو آپ کا یہ جو کویشچن ہے، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، تو یہ ذات کی طرف اشارہ ہے. باپ کا اور بیٹے کا جوہر ایک ہے. ذات کے اعتبار سے بیٹے کے کام باپ ہی کے کام ہیں. علت سے کیا مراد ہے؟ یسوع کون سی علت ہے؟ علت کی اقسام بیان کیجیے. یسوع کائنات کی علت العلیل ہے. یسوع وجہ تسمیہ ہے. جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. بیسک ریزن ہے. آپ کے کویشچن کا میں جواب دے رہا ہوں، بیسک ریزن ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اس طرح کے کویشچن لکھنے کی، تو میں آپ کو ایسے کویشچن لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ گرامر کے کیسز بیان کریں یہاں پر. تو بات ہے ٹاپک کی، ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرنی چاہیے. جلال سے کیا مراد ہے؟ اور یسوع نے کہا، اور اب آئے باب تو اس جلال سے، اچھا جی 17ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھیے. یہ مجھے بائبل دے دیں، میرے پاس ٹائم تو کافی ہے کیونکہ یہ ہر سوال میں 5 منٹ کا ٹائم ہے. 50 منٹ تو میرے پاس ہے، لیکن چونکہ یہ کویشچن ریلیٹڈ نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کویشچنز کے اندر کوئی جان نہیں ہے. ان کویشچنوں میں کوئی سبق نہیں کہ میں ان کے اوپر ٹائم خرچ کروں. ان کو میں پہلے سے بیان کر چکا ہوں اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے. یوحنا کی انجیل کا 17واں باب انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، 5ویں آیت. یہ سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر.
17वां बाब 5, और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर। आप इस वक्त सुनिएगा इस आयत को भाई, बात प्लीज बात भी कीजिए, सुने। ये बेटे को कहां से शुरू करती है जी? मुकद्दसा मरियम से जब वो पैदा हुआ। बेटे को कहां से शुरू करती है? जब मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। बेटा क्या कह रहा है? उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था। यानी इससे पहले कि बेटा बाप से जलाल तलब करे, आप आधी आयत को तो ना माने ना कि देखिए जी बेटा बाप से जलाल मांग रहा है। अगर बेटा खुद खुदा है तो वो किसी और से जलाल क्यों मांग रहा है? इससे पहले कि वो जलाल मांगे, यहां लिखा है कि वो दुनिया की पैदाइश से पेशतर। बेटा खुद कह रहा है, देखिए, और अब ऐ बाप तुम उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था। बेटा कब से बाप के साथ है जी? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। दुनिया की पैदाइश से पेशतर, कितना पेशतर? दुनिया को बने हुए करोड़ों साल हो गए, कितना पेशतर? दुनिया की पैदाइश से पेशतर आप कैसे डिफाइन करेंगे? 100 साल पहले, 1000 साल पहले, कैसे आप डिफाइन करेंगे? इसका मतलब है अज़ल से। इसका मतलब क्या? शाको सवाल में बेटा बाप से कह रहा है कि मैं अज़ल से तेरे साथ जलाल रखता था। तो जो पहले जलाल, आप पूरी आयत को मानिए, पहले ये माने कि बेटा बाप के साथ जलाल रखता था। अब वो जलाल मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? फिलिपियों का खत, मैंने इसको पहले पढ़ दिया। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, और उसने अपने आप को क्या कर दिया जी? खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। जब उसने अपने आप को पस्त किया, इंसान बना है, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ है, बराबरी छोड़ी है, तो फिर वो इस सेंस में जलाल मांग रहा है कि जो पहले मैं जलाल रखता था, पस्त होकर आने से पहले जो तेरे साथ में जलाल रखता था, वो अब मुझे पस्ती में आने के बाद तो अब मुझे वो जलाल फिर से दे। तो आपको एक बात आप मान रहे हैं, आप दूसरी बात नहीं मान रहे। दूसरी बात यह कि पहले जलाल रखता था, अब वो जलाल का दोबारा से तकाजा करता है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी हो, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। वजाहत कीजिए, ये सवाल नहीं होते, इस तरह सवाल नहीं किए जाते। आयत लिखकर आप वजाहत करें, आयत लिखकर आप वजाहत करें। वो आयत कितनी रेलेवेंट है ये बहुत मैटर करता है। खैर, इस सवाल को जो कि मैंने पिक कर लिया है, इन्होंने टिक किया हुआ है। मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। अगर मसीह को यानी बेटे को आप बाद में शुरू करते हैं, किसी टाइम फ्रेम में लेकर आते हैं, खुदा की हिकमत है। जब तक फिर मसीह नहीं था, खुदा हिकमत के बगैर था। मसीह को यहाँ पर खुदा की हिकमत कहा गया है, खुदा की कुदरत कहा गया है। कौन है जो अपनी जात में खुदा ना हो और वो खुदा की हिकमत भी हो? ये लफ्ज लोगोस, जी सुनिए, लफ्ज है लोगोस, जिसे बुजुर्ग कुछ और प्रोनाउंस कर रहे थे। लोगोस ग्रीक वर्ड है। इब्तिदा में लोगोस था, लोगोस खुदा के साथ था, लोगोस खुदा था, कलमा, जिसका तर्जमा कलमा किया गया। लोगोस के मायनों में ये चीज पाई जाती है कि लोगोस सोच, ज़हन और जो जहां पर ख्यालात और कलाम तकरीक होता है, उस जगह को लोगोस कहा जाता है। ज़हन, माइंड। तो हिकमत भी, हिकमत का मतलब भी ज़हन है, माइंड है, शऊर है, दानाई है। मसीह खुदा की हिकमत। कोई ऐसा खुदा हो सकता है जो जिसके पास हिकमत ना हो, और कोई ऐसा खुदा जिसको बाद में हिकमत मिली हो, कोई ऐसा खुदा नहीं हो सकता। मसीह खुदा की हिकमत, यानी कलमा अज़ल से बाप के साथ था, कलमा खुदा का बेटा है और कलमा ही खुदा की हिकमत है। और लफ्ज़ लोगोस में ये मायने पाए जाते हैं, कलमा खुदा की हिकमत है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी हो, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। और अगर इस आयत की मैं सिर्फ बात करूं, बाकी सब तालीम को छोड़कर सिर्फ इस आयत मैंने जो बयान किया है वो ओवरऑल
थियोलॉजी के प्रोस्पेक्टस में बयान किया। अगर इस आयत की बात करूं तो यहाँ पर जो बुलाए हुए बात ये हो रही थी कि खुदा जो है इस पूरे सियाक़ में खुदा जो है ये मनाती कैसी मनाती है, एक हुआ और खुदा ने एक की मौत के सबब से सबको छोड़ दिया। और यूनानी ये कहते थे कि एक के बदले एक तो समझ में आता है, एक मरे और उसके बदले एक को छोड़ दिया जाए। ये कैसी तालीम है, ये कैसी इंजील है, ये कैसी खुशखबरी है, एक मुआ और खुदा ने सारे जहान को छोड़ दिया। इस सियाक़ में ये बात की जा रही है और मैं इसका आंसर करता हूं। अगर एक, सुनिए इस बात, अगर एक सिर्फ इंसान हो तो पहली बात है वो सिर्फ इंसान पाक हो, सिर्फ इंसान पाक आदम के गुनाह के बाद से लेकर सिर्फ इंसान पाक, वो कहां से लाएंगे सिर्फ इंसान? खुदा ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, अब जो भी बशर पैदा होगा वो नस्ल आदम से ही आएगा और पाक इंसान मिल नहीं सकता। और अगर मिल भी जाए, फर्ज कर लेते मिल भी जाए, तो एक इंसान एक के लिए कफारा दे सकता है। लेकिन यीशु ने क्या किया है, वो ना सिर्फ हमारे बल्कि सब जहान के गुनाहों का भी कफारा है। ये कैसे है? ये सिर्फ इसलिए है कि वो इलाही हस्ती है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप तराजू लें और तराजू में, जी सुनिए, तराजू लीजिए और तराजू में आप एक तरफ 5 किलो का बाट डाल दें और एक तरफ आप चट्टान के बाट डाल दें, तो 5 केजी के साथ कितने आप तोल लेंगे जी? अगर 20 चट्टान का किलो मानते हैं, आप फर्ज कर लेते हैं, तो 5 किलो के साथ 100 आप लोग जब तोलेंगे, एक तरफ 1 एक तरफ 100 और वो क्या होंगे जी? एक बराबर। इसका मतलब क्या है? जिस एक ने जहान का फिदिया दिया है, वो एक अपनी जात में इतना बुलंद है, इतना आला है, इतना वो ऊपर है कि वो एक सारे जहान का फिदिया देने के लिए काफी है। उसका वेट बराबर नहीं मैं कहूंगा, सारे जहान का कफारा देकर भी वो भारी है। अगर यीशु मसीह खुदा नहीं तो वो कफारा देने के अहल भी नहीं है। बेटा खुदा है और बेटे ने जहान का फिदिया दिया है, ये बात यहाँ पर लिखी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की हिकमत है। वो इस मुनादी को बेवकूफी की मुनादी कहते थे और सुनने का कि नहीं, इसके पीछे जो हिकमत है वो आप नहीं जानते। इसके पीछे हिकमत ये है, खुदा ने किसी और को नहीं, आपने बेटे को जहान का पर्रा ठहराया है और वो इलाही पर्सन है, वो अकेला ही सारे जहान के कफारे के लिए उसका खून काफी है। तो किसके मायनों में लिखा है? जेहद से क्या मुराद है? यीशु कौन सी जेहद है? देखिए, हमने यहां पर जो बात की है, यीशु दूसरा अकलूम है, इलाही जात है और वो दूसरा अकलूम है जो हाथे सिलासा। जब हम तस्लीस की बात करते हैं, ये इनका यहाँ पर जो टिक किए उनमें से जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये इनका कलमतुल्लाह ग्रामर में क्या है, जो कि ये हमारा क्योंकि उन्होंने जो इंसान के अंदर होता है वही बाहर आता है, तो उन्होंने जो आज तक किया और पढ़ा है वो उसी तरह की बात करेंगे। यीशु मसीह जात के एतबार से कामिल खुदा है और तस्लीस में उसकी अकलूमियत जो है वो दूसरा वो अकलूम है। बाप पहला अकलूम है, बेटा दूसरा अकलूम है और पाक जो है वो तीसरा अकलूम है। तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने ठीक नहीं किए, इसलिए मैं उनके ऊपर बात भी नहीं करूँगा। उन्होंने क्रॉस किया हुआ है, ये दुरुस्त नहीं है। अदरवाइज जो क्वेश्चन यहाँ टिक किए हुए हैं और टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक एक करके सवाल करूंगा ताकि सुनने वालों को जो रहे। वहदत की इकसाम बयान कीजिए, वहदत की इकसाम बयान कीजिए और आप उनमें से कौन सी वहदत को मानते हैं, क्योंकि आपने अपना अकीदा वहदानियत का अकीदा पेश किया है, तो आप किस वहदत को मानते हैं, मुझे नहीं, मुझे एक इस तरह होता नहीं है। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, वहदत की इकसाम और आप कौन सी वहदत को मानते हैं?
میں نے 10 سوال کیے ہیں جن کے 5 کے آپ نے جواب دیے، 5 کے جواب نہیں دیے. آپ نے کہا کہ یہ اس میں اس کے متعلقہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کا جواب دینے سے پہلے یہ آپ کے سوال کا ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ مجاز مرسل یہ کیوں دوسرے باب کی یہ نامی رسول سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر آ رہے حکم دے. یہ مجاز مرسل ہے. مجاز مرسل کا مطلب ہوتا ہے جو صرف تو اس میں ہے اور کسی اور میں نہیں ہے. آپ اپنے سوالوں ان کے سوالوں کے جواب دیں. نہیں نا میں بھی آپ کو سوال میں آپ کے جواب آپ اپنا سوال نہیں جن کے جواب نہیں دیے وہ ٹھیک ہے بات یہ ہے تو آپ تعلق بعد میں بنا لیجیے گا. وہ بات میرے ساتھ میں مطلب بات اس میں لیکن ہر ڈیبیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے 10 کے 10 رکھ دیے 5 کا جواب دیا 5 اب وہ جو 5 کا جواب نہیں دیا 5 اس کے متبادل مجھے کرنے کا حق ہے ہی نہیں. آپ متبادل کریں آپ پھر لکھ لیں مجھے بتا دیں آپ سوال کر لیں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آپ اپنے سوال سے پہلے کے سوال سے جواب دینے کو کہا ایک ایک کر کے 5 کے نہیں مطلب یہی ہے نا آپ 10 رکھیں یہاں یہ میں نے 10 آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ ہے جی 10 مواد جن کو میں نے ٹک کیا ہے. سوال تو یہاں 16 10 کو میں نے ٹک کیا ہے 5 کو آپ نے جواب دیا. چلیں کہ ہم جو مناظرے کی شرائط ہے وہ پڑھ دیتے ہیں پبلک کے لیے. فائز آپ اس کے پڑھ آپ ایک منٹ بھائی آپ فیصلہ نہیں کریں. دیکھیں یہ ان کی غلطی تھی. میں نے کہا تھا کہ ایک ایک سوال کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میں 10 ہی دے دوں گا. 10 دے دیے. اب انہوں نے 5 کا جواب دیا 5 کا انہوں نے ریزن بتا دیا. اب ان کا سوال ہے آپ جواب دے دیں بات ختم. اب یہ تو پھر یہ ہوگا نہ 40 من تیل ہوگا اور نہ ایک بلیڈ بھی کیتا نا کہ ایک ٹاپک تو ہٹ کے نہیں ہے ہو گیا. ٹھیک ہے آپ جواب دے دیں. انہوں نے نہیں کہ تو وہ مطابق سوال تھا ہمارا. ایک بات بڑا اچھا ہے نا ایک بات بڑا رکھنا ہے. کھانا اپنا مٹھے میں یہ واحد سے ہے. یہ اب ٹائم شروع ہوگا جی اب شروع ہوگا. ٹھیک ہے واحد خدا بداية سے مکاشفہ تک واحد خدا کے حوالہ جات میں دیے ہیں. وہ قدرت کے لحاظ سے بھی واحد ہے, تخلیق کے لحاظ سے بھی واحد ہے, وہ اپنے جلال کے لحاظ سے بھی واحد ہے, کائنات کو خلق کرنے سے لحاظ سے بھی وہ واحد ہے, اور کفارے کے لحاظ سے جو الوہیت کی ساری معمولی اس میں مجسم ہو کے اب وہ تین اقام نوینٹی بڑھ جاتا, وہ واحد ہی رہتا ہے. اس کی عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. اب جو عبرانیوں کا انہوں نے حوالہ دیا تھا نا اے خدا, اس میں واحد دی عبادت ہے. الوہیت سے کہہ رہی ہے اے خدا. خدا کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا بشر کو کہے کہ تو خدا ہے؟ خدا اپنے آپ سے, یعنی وہی الوہیت جو خدا خود ہے, واحد خدا ہے, وہی الوہیت مسیح میں ہے, یسوع میں ہے. اسی کو وہ کہہ رہا ہے اے خدا تیرا تخت ابدلا. الوہیت کو کہہ رہا ہے. جب وہ بشریت کی بات کرتا ہے تو آگے لکھا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ وہ فرشتوں سے کچھ ہی کام کیا گیا.
یہ ہے بشریت کی بات. عبادت کے لحاظ سے خدا خالق اور مالک بھی ہے, واحد ہے. کائنات کو چلانا, کائنات کو رزق دینا, وہ رازق بھی واحد ہی ہے. اور پھر جو کچھ بھی اس نے انسان کے لیے بچانے کے لیے کیا ہے, اس کی عبادت جو ہے وہ قائم ہے. اس نے اپنی عبادت کو تقسیم نہیں کیا. وہ واحد خدا ہے. مجسم ہونے کے الوہیت کی جو ساری معمولی مجسم ہوئی ہے, پھر بھی وہ واحد ہی ہے. اور آگے قیامت کا جو آگے ذکر آتا ہے, پھر بھی وہ واحد ہی کہا گیا ہے کہ سب میں, یہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. وہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک اس کی عبادت جو ہے وہ قائم ہے. جی دوسرا سوال. پہلی بات یہ ہے کہ 5 سوال میں نے, اچھا مجھے پڑھنے تو دیجیے, ایک منٹ میں آپ کے پاس ہوں. لکھا ہے یہاں پر, اگر اگر جواب سے کوئی فریق مطمئن نہیں ہو تو وہ اپنے اس سوال کو دوبارہ پھر سے پوچھنے کا مجاز ہوگا, اور اس کے لیے بھی حد وقت 5 منٹ پر مشکل ہے. تو میں اپنا یہ رائٹ استعمال کر رہا ہوں. جب میں نے 5 سوالوں کے جواب دیے تھے تو میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں. ان کے پاس رائٹ تھا. اب ان کی ٹرن ختم ہو چکی ہے. اب میں سوال کر رہا ہوں, اب اس میں وہ پھر دوبارہ سے آ رہے ہیں. آپ ریلیونٹ کوشچن کرتے تو اس کے اوپر بات ہوتی. اب میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ یہ جو کیا ہے کہ جواب سے مطمئن ہوں. میں آپ کے کسی جواب سے مطمئن نہیں ہوں, اور نہ یہ سامعین آپ کے جواب سے مطمئن. آپ نے کسی سوال کا جواب سوال آپ کو اکٹھے دے دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ حق کھو چکا ہوں. آپ کا جب عقیدے کا دیکھیں ٹائم جو ایک بار گزر جائے گا وہ آپ 40 منٹ خدا کے بندے ہر بات آپ ریاکاری کی کرتے ہیں. کوئی صاحب آپ کیا آپ کریں جو حق ان کو ہے وہ حق آپ نے 5 سوالوں کے جواب دیے ہیں, اور دوسرے دن سے میں بول رہا کیجیے گا. باضابطہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ, مناظر جو ہے وہ اپنا عقیدہ لکھ کر دیتا ہے. پنجاب میں تھے, ہم کراچی میں تھے, یہاں گواہ بھی بیٹھے ہیں. ہم نے کئی بار بشپ صاحب سے کہا کہ اپنا عقیدہ تحریری طور پر ہمیں دیں. انہوں نے اس بیسک رول کی وائلیشن کی. پھر ہم نے کہا قواعد و ضوابط طے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اوتھے ہی طے ہو جائیں. جب آپ کوئی چیز پری پلان نہیں کریں گے, پہلے سے پلان نہیں کریں گے, تو یہی مسائل پیدا ہوں گے. اور اب جو اصول و ضوابط طے ہوئے ہیں, یہ جو یہاں پر پرچہ موجود ہے, یہ ہم نے ان کو کنسلٹ کر کے طے کیے. اس میں پہلی بات کیا تھی کہ 10 سوال ہوں گے, اور ایک بار ایک سوال کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر سامنے والا بندہ مطمئن نہ ہو تو اس سوال کو ریپیٹ کر سکتا ہے. یہ بات طے ہوئی تھی. اور اس پرچے میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سوال ایک ساتھ 10 لکھ کر دینے ہیں, اور نہ ہی یہ کسی ڈیبیٹ کی پریکٹس ہے. انہوں نے لکھ کر دے دیے. یہ تو وہی بات ہے جو کہ میں نے یہ کیا ہے اور آپ بھی ایسے ہی کرو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے بھی کویسچن ریلیونٹ تھے وہ کویسچن میں نے پک کیے, جو ریلیونٹ نہیں تھے ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے, اور یہ میرا رائٹ ہے, ڈیبیٹ کے اصول کے مطابق میرا رائٹ ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ میں اب ان کے جواب کو, جو یہ جواب دے رہے ہیں, میں اس پہ اب کراس کویسچن بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے جو لکھا گیا ہے یہ اس سے تجاوز کر رہے ہیں, تو بھی ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں کراس کویسچن نہیں کروں. کیا بات ہے. میرا پہلا کویسچن تھا وحدت کی اقسام بیان کیجئے. انہوں نے ایک بھی وحدت کی قسم نہیں, اور یہ ریلیونٹ کویسچن ہے کیونکہ انہوں نے وحدانیت کو بیان کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی وحدانیت کو مانتے ہیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وحدت ٹوٹ نہیں سکتی, وحدت کو یہ نہیں ہو سکتا, یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں. وحدت کی اقسام ہے اور بے شمار اقسام ہیں, ان میں سے آپ کون سی مانتے ہیں. یہ کویسچن انہوں نے آنسر نہیں دیا, لیکن میں کراس کویسچن نہیں کروں گا. میں اپنے دوسرے سوال کی طرف جاتا ہوں. پہلے سے طے ہو جاتی یہ باتیں تو یہ اس طرح کا پرابلم پیدا نہ ہوتا, لیکن ہم نے بارہا کوشش کی ہے, اور بھائی ریاض بھی یہاں پر گواہ کے طور پر بیٹھے ہیں جن کو ہم نے ریکویسٹ کی. میرا سیکنڈ کویسچن یہ ہے جی, ذات کی تعریف بیان کیجئے, اور بیٹے کی ذات کیا ہے. ذات کی تعریف بیان کیجئے,
اور بیٹے کی، خدا کے بیٹے کی ذات کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی اسپیچ میں آپ نے کہا ہے کہ جوہر کے اعتبار سے وہ باپ اور بیٹا ایک ہے، باپ کا بھی وہی جوہر ہے جو بیٹے کا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے ذات کی تعریف اور بیٹے کی ذات کیا ہے؟ آگے میرا کویشچن ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا کویشچن لکھ کر دینا، یہ پریکٹس نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو یہ مجھے جواب دے اس میں سے میں نے نیا کویشچن کریٹ کرنا ہو، تو یہ ڈبیٹ کے یہ رول ہوتے ہیں۔ اب یہ مجھے کوئی جواب دیتے میں اس میں سے ایک کویشچن آگے دیتا، لیکن یہ بدن بیٹا ہے، اس بدن میں باپ کب آیا؟ بدن بیٹا ہے اور لیکن باپ مجھ میں رہ کر بیٹے بدن میں باپ آیا، وہ باپ کس وقت بدن میں آیا یعنی بیٹے میں آیا اور کب نکل گیا؟ یہ ہمیں بائبل میں سے ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ کوئی یونانی متن دکھائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ اکلوتا بیٹا خدا میں تھا، جیسا کہ آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا میں ہے اس نے خدا کو ظاہر کیا۔ مجھے کوئی یونانی کسی ٹیکسٹ کا، کسی متن کا حوالہ دیجئے جہاں یہ لکھا ہو کہ اکلوتا بیٹا خدا میں تھا۔ یہ میرا چوتھا سوال ہے، کیونکہ اب آپ کو اعتراض یہ ہے 10 کروں یا 5 کروں ڈاکٹر صاحب؟ 10 کریں۔ اچھا 5 چلیں آپ 5 ہر بات پہ آپ ضد نہیں کریں۔ اچھا جی آگے یہ اگلا میرا سوال یہ ہے، اور سوال آپ کے سامنے رکھیں، اسی ترتیب سے آپ جواب دیجیے گا۔ سوال رکھ دے بس جواب ہو جائے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کس نے کس کو کہا اور روح سے مراد کیا ہے؟ یہ میرے 5 کویشچن ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہوئے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کراس کویشچن کرنے دیں، وہ آپ مجھے پتہ ہے نہیں کرنے دیں گے کیونکہ جواب پھر چیلنج ہوگا۔ چلو یہ کتنے کویسچن آپ نے کیے ہیں؟ 5 5 ہے 10 کریں نا یہ پہلے لکھے آپ ٹھیک ہے۔ کون سی ڈکشنری ہے جس میں وحدت کے اور بہت زیادہ وحدت لفظ جو واحد سے ہے تو اس کی ایک ہی قسم، ایک ہی ماہیت، ایک ہی کیفیت ہوگی؟ جب ہے عبادت وہ جو واحد سے ہے، واحد کا مطلب ہی ایک ہے، تو ایک ہی خدا ہے جو واحد ہے اور جو کچھ بھی ہے وحدت میں ہے۔ خدا کا ہر کام، خدا کا ہر فعل، خدا نے جو کچھ کیا وہ وحدت میں آتا ہے۔ کوئی ڈکشنری ایسی نہیں جس میں اس کے وحدت کے جو ہے بہت زیادہ دکھائے گئے ہیں۔ دوسرا ہے بیٹے کی ذات کیا ہے؟ ذات کی تعریف اور بیٹے کی ذات کیا ہے؟ ذات کی تعریف بیان کریں اور بیٹے کی ذات کیا ہے؟ جی ذات جو ہے یہ ماہیت، ذات جو ہے یہ ماہیت کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جی ذات ماہیت اور کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح میں نے سوال کیا تھا مرکب اضافی کا، جو قسم تجریسی ہے اس میں جو یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہ ہے مرکب اضافی۔ ذات میں جو ہے ماہیت اور کیفیت، اس میں جو صفات مضاف کی ہوتی ہے وہی مضاف علیہ کی ہوتی ہے۔ جیسے مجسمہ سنگ، پتھر کا مجسمہ، جو صفات مجسمے کی ہوں گی وہی صفات پتھر کی ہوں گی۔ خاتم من ذہب، یہ مرکب اضافی ہے جو میں نے سوال کیا تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ الوہیت کے لحاظ سے جو یسوع کی ذات ہے وہ خدا ہے۔
اس کی کیفیت ماہیت، جس طرح مجسمہ سنگ پتھر کا مجسمہ، ذات صفات کیفیت ایک ہی بات ہے، اور جہاں تک بشریت ہے یہ اس کی بشری ذات ہے۔ الوہیت کی جو ذات ہے وہ جو خدا کی ہے وہی بیٹے کی ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔ جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ظرف اور مظروف، یہ بھی اسی سے متعلقہ ہے، کیونکہ ان کو جواب آیا نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں دریا بہہ رہا ہے، اصل میں دریا نہیں بہہ رہا ہوتا، پانی بہہ رہا ہوتا۔ ظرف بات ظرف کی کرتے ہیں دریا کی، لیکن روانی اس میں مجروف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا جو اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، وحدت ہے، وہ جب مجسم ہوا ہے اور وہ بیٹا جس کی بشریت کی ذات جو ہے وہ مریم کے تولد سے ہے، الہی ذات جو ہے وہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر پورن کرتی ہے۔ جس طرح یسوع نے کہا ہے باپ مجھ میں رہ کے آپ نے کام کیا، یہ اس کی ذات ہے۔ الوہیت کے لحاظ سے وہ اس کی ذات جو ہے وہ خدا اور یسوع دونوں جو ہیں، جیسے مجسمہ سنگ ہے، خاتم من ذہب سونے کی انگوٹھی، جو کیفیت سونے کی ہے وہی اس کی انگوٹھی کی ہے، جو ذات خدا کی ہے وہی ذات مسیح کی ہے۔ بدن بیٹا ہے، اس بدن میں باپ کب آیا؟ یہ تیسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ بدن جو ہے وہ بیٹا ہے۔ اب یہ تو آپ نے قبول کر لیا کہ جو مریم کے بطن سے بدن مولود ہوا تھا وہ خدا نہیں آیا تھا، بلکہ خدا اس میں کب آیا یہ تو آپ نے قبول کر لیا۔ جو میں نے اپنے بیان میں اپنے بات میں بتائی تھی کہ یہ اس وقت آیا جب مریم نے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ مریم نے یسوع نام سے انکار کیا، حالانکہ یسوع نام سے نہیں بیٹا ہونے سے انکار کیا تھا کہ میرے کیسے بیٹا ہوگا۔ اب انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ویڈیو آپ کے ساتھ موجود ہے، اس میں دیکھنا کہ میں نے یسوع نام کی بات کی ہے یا بیٹا پیدا ہونے کی بات کی۔ جب جبرائیل نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت سچ میں سایہ ڈالے گی، تو باپ اسی وقت اس کے بطن میں آ گیا۔ جبھی تو مریم جا کے الشبہ کو سلام کرتی ہے تو اس کے بطن میں جو یوحنا تھا وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا، اور الشبہ کہتے ہیں مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر۔ جی رکھیں گے بیان کریں گے، ایک کوسچن لکھا ہوا بس ہر بات میں دیکھ لوں، یہ تو 5 آپ کو میں دے دوں۔ خدا اس بدن میں کب آیا؟ جو ہی فرشتے نے کہا تھا نا روح القدس اس پر نازل ہوگا، اسی وقت روح القدس آ گیا تھا اس کے بدن میں۔ اس روایات میں تفسیر میں آتا ہے کہ الشبہ بڑی بہن تھی، کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی خالہ تھی۔ رشتہ جو بھی تھا پہلے جب مریم آتی ہے تو اسی رشتے کے ساتھ اسے پکارتی ہے۔ آج کیوں کہتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آتی ہے؟ اسی وقت کی جب جبرائیل نے کہا تھا تو الوہیت کی ساری معمولی جو تھی، روح القدس اس پر نازل ہوگا، ساری معمولی اس میں آگے تھی، آگے ہے۔ اور کب اس میں سے نکل گیا؟ کب اس میں سے نکل گیا؟ سنیے، خدا کے بندے، آپ نے بائبل کو پڑھا ہے، بائبل کو سمجھا نہیں ہے۔ جب یسوع صلیب پر ہے تو کہتا ہے ایلی ایلی لما شبعتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور الوہیت نے صلیب پر جان نہیں دی۔ الوہیت نہیں مرتی، خدا نہیں مرتا، نہ الوہیت مری، بشریت نے کفارہ دیا۔ بشریت جو ہے وہ صلیب پر مر گئی۔ صلیب پر بشریت تھی، الوہیت نہیں تھی۔ الوہیت علیحدہ ہوگی۔ عبرانیوں
5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में रो रो के दुआएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबाब उसकी सुनी गई। आगे कब छोड़ा, ये यसाया निकाले, हवाला निकाल लें। यसाया खुदा कह रहा है, मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया। यीशु की बात हो रही है। मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकर रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तूफान नूह का सा मामला है। जिस तरह तूफान नूह में खुदा ने तूफान ला के दुनिया को गर्क किया गुनाह के सबब, हर चीज को जो गलत की थी वो गर्क कर दिया कहरे शदीद में। अब जब सलीब पर है, वो भी पूरी दुनिया हमारे गुनाहों का कफारा है। और खुदा कहता है कि कहर की शिद्दत से, जिस तरह नूह के वक्त में कहर की शिद्दत से खुदा ने किया, अब वो कहर की शिद्दत जो है वो बेटे ने बर्दाश्त की है, उसने कफारा दिया है। बशरियत ने कफारा दिया है, अलूहियत ना अलूहियत मरती है ना अलूहियत मसलूब होती है। खुदा नहीं मरता, सलीब पर खुदा नहीं था, सलीब पर बशरियत थी। और खुद कहते हैं एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ देने की वजह खुदा ने बता दी है कि मेरे लिए तूफान नूह का सा मामला है। अगला सवाल है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यही बात जो है इन तसलीसियों को उलझन में डाले हुए है। बाप मुझ में रह के अपने काम करता है, और वो उलूहियत की सारी मामूली है। अब जो सलीब पर है वो बशरियत है। बशरियत के जिंदा रहने में यानी 3 चीजें हैं जी, जान है, रूह है, बदन है। ये तो उसका मुसल्लम था, बशरियत के लिहाज से वो ये तीनों चीजों में मौजूद थी। अब जो कुदरत काम कर रही थी, जो उलूहियत की सारी मामूली थी, वो अलग हो गई है। अब जब मौत का वक्त आ गया है, मरने का वक्त आ गया है, तो अब यीशु ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, ये नहीं लिखा हुआ कि ऐ बाप मैं तेरी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये लिखा है ऐ बाप मैं अपनी रूह, बहसियत इंसान होने के, बहसियत इंसान होने के वो अपनी रूह का कर रहा है। इसमें कौन सी पेचीदा बात है? अलूहियत तो अलग हो गई है। बशरियत जो सलीब पर है, जो कहती है एली एली लमा शबक्तनी, अब उसने कहा है ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इससे पहले जो कलमा बयान किया तमाम हुआ, यानी वो जो निजात का प्रोग्राम अज़ल से तूने वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है, और अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये नहीं लिखा हुआ कि मैं तेरी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगला सवाल है जी, कोई यूनानी मतन दिखाएं जिसमें ये लिखा है कि इकलौता बेटा खुदा में था। ये यूनानी कि आप ये है यूहन्ना की इंजील में ये लफ्ज़ जो जिसका तर्जुमा है इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है। अब इसको देख लें, ये डिक्शनरी यूनानी की है, मेरी नहीं आपकी है। और इसके साथ ही एक मिनट सुन लो ना, मेरा जवाब तो सुन लो ना, फिर आप इस पर बहस कर लेना। ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत में जी, आप समझाने दीजिए। आपने ये खोला है कुर्सियों का खत, केड़ा ये जो आपने मुझे दिखाया ये कुर्सियों का खत है। मेरा सवाल था यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 18वीं आयत जहाँ लिखा है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई ऐसा यूनानी मतन दिखाएं इसमें लिखा हो कि इकलौता बेटा खुदा में था। यहाँ ये लफ्ज़ है ना
خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں یہ بیان کیا تھا کہ وہاں لکھا تھا اکلوتا بیٹا خدا میں تھا، تو میں نے آپ سے میں نے اپنے جو عقیدہ تھا میں کرسیوں کا خاطر نہیں، مجھے نہیں دکھائیں، مجھے یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 18ویں آیت دکھائیں، وہ یہ میرا سوال ہے۔ اس سوال وہی سوال ہے، آپ کرسی کھول کے سر دکھا رہے ہیں نا، کرسی وہی لفظ وہی ہے، اور یہ بھی وہی لفظ ہے۔ چلیں جی آپ بند کر دیں، چھوڑ دیں۔ جو لفظ ہے کرسیوں پہلے باب کی، جو کرسیوں پہلے باب کی 15ویں آیت میں ہے، اور تمام مخلوقات میں پہلے معلوم ہے، جو وہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہی پہلے باب کی 18ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور پہلے باب میں ہی یوحنا نے جو کہہ دیا ہے کائیو تھیوس ان لوگس ان آرچی ان لوگس، ابتدا میں کلام تھا۔ یہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں، جو برانی کو خط میں ہے۔ اور آگے جو میں نے بتایا ہے کہ جو متن میں ہے وہ ہے ان آن ود، یہ پراپوزیشن ہے۔ پراپوزیشن میں ہوتی یہ 3 ہیں، ان آن ود بیسائڈ بھی ہوتا ہے، اور یہ پراپوزیشن میں، لیکن یہاں جو پراس میں ہے وہ ان ہے۔ تو جب وہ کلام متکلم کے اندر تھا تو خدا تھا، یہی بات 18ویں آیت میں یوحنا نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے، اکلوتا بیٹا یعنی جو متکلم کے اندر کلمہ تھا، جو یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے، اسی کو 18ویں باب میں 18ویں آیت میں اس نے یوں ریپیٹ کیا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جیسا پہلے باب کی پہلی آیت میں تھیان لفظ آتا ہے، نادیدنی خدا، اسی آیت کو یہاں پھر یوحنا ریپیٹ کر رہا ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ تھیان ہے، نادیدنی خدا ہے۔ اب آگے جو اس پہلی آیت میں لفظ تھیاس آتا ہے، تھیاس مین دیدنی خدا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، دیدنی تھیاس۔ جب وہ متکلم کے اندر تھا تو خدا تھا، اسی بات کو یہاں کا تو کہتے ہیں جو خدا تھا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے تو کب تھا؟ جب وہ متکلم کے اندر تھا تو وہ نادیدنی تھا، تھیان، اور جب وہ متکلم کلام جب مجسم ہوا تو اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اسے ظاہر کیا، وہ تھیاس دیدنی خدا۔ ہاں یہ 5 آپ کے ہو گئے، ایک رہ گیا نا، یہ کرو چھوڑ دیا۔ بدن بیٹا ہے، یہ ہے کہ بیٹا صرف خدا، بیٹے کی ذات کیا ہے؟ بیٹے، اچھا بیٹا صرف انسان ہے، اس لفظ انسان ہے۔ اگر دوبارہ یہاں لکھیں، بیٹا اگر انسان ہے، اگر بیٹا آپ کے عقیدے کے مطابق اگر بیٹا صرف انسان ہے تو اس میں سے الہی صفات کیوں کر ظاہر ہو سکتی ہے؟ اور ایک چیز مجھے سنیے، ہو گیا بس بیٹھ جائیے نا، سنیے، یہ آپ نے جو آپ نے وضاحت نہیں کرنی، تو میری بات تو سنیے، مجھے کچھ تو وہ کہنے وہ اس میں تھا، وہ اس میں یہی لکھا ہے جو میں کہہ رہا تھا، یہ میں نے انڈر لائن کر دیا۔ یہ لفظ یہ ہے وہ اس میں نشانی پڑی، چلے آپ وہ لفظ کی میں نے بات کی، وہی لفظ۔ آپ سنیے، اگر بیٹا صرف انسان ہے، یہ جب سے یہ مناظرہ شروع ہوا ہے، میں نے کب کہا ہے کہ بیٹا صرف انسان ہے؟ ایک مرتبہ میں نے کہیں کہا یسوع جو ہے وہ جے تین ہے، جس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ جہت، یہ بھی عبرانی زبان عربی زبان کا لفظ ہے جہت، جس کا آپ نے جواب نہیں دیا، نہ آپ کو آتا ہے نہ آپ جواب دے سکیں گے۔ جہت کا مطلب حالت بھی ہوتا ہے، جے کا مطلب ذات بھی ہوتا ہے، جہت کا مطلب صفات بھی ہوتا ہے۔ یسوع جہتین ہے، ایک جہت رحمانیہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسمہ کر سکون کرتی ہے، اور دوسری ہے جہت
इंसानिया उलूहियत की सारी ममूरियत बदल में आई है, बशरियत में आई है। अलूहियत में बशरियत अख्तियार की है, ना कि बशरियत में अलूहियत की अख्तियार की। क्योंकि अगर बेटा सिर्फ इंसान है, तब मैंने कहा पूरी एक केस काम के मौजूद है, आप इसमें कदरों बेनत करेंगे, ये मुझे पता है। और मेहरबानी ये पूरी की पूरी इसी तरह ना, ये अगर अब सुनिए, मैं पूरी स्पीच में, पूरे प्रोग्राम में कहीं ये नहीं कहा कि बेटा सिर्फ इंसान है। बेटा जे तैन है, दो जेते हैं, एक रहमानिया उलूहियत की सारी ममूरी, ये बाइबल के मुताबिक, बाइबल के हवाला जात जितने भी मैं स्पीच की है, जितना भी मैंने कहा, मैंने बकायदा बाइबल के हवाले दिए हैं। जो कुछ आपने कहा है, आपने अपनी तरफ से कहा है। यसु बशरियत और उलूहियत का इम्तिजाज है। उलूहियत ने बशरियत अख्तियार की है, इसीलिए वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। जब उसे भूख लगती है जेते इंसानिया, और जब वो 5 रोटियों से 5,000 को शेर कर देता है, वो जेते रहमानिया है। जेते इंसानिया के हिसाब से उसे प्यास लगती है और वो सुहा के कोई मारा जाता है। जेते रहमानिया में वो सामरी औरत से कहता है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, तो मैं तुझे रोज जिंदगी का पानी देता। ये जेते रहमानिया है, जिंदगी का पानी। जिस तरह खुदा ने मूसा से कहा, गिनती 20वां बार, मिरिबा के चश्मा पर, कि तू और तेरा हारून सारी जमात को लेके उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। वो ये है वो जिंदगी का पानी। जब वो जेते इंसानिया है, उसे प्यास लगती है, और जब जेते रहमानिया है, और पहला करंथियों 10वें बाब की 4थी आयत में है, यसू वो चट्टान है जो बनी इस्राएल के साथ साथ चलता था, जो क्या करते थे, वो चट्टान यसू, हालेलुया। अब जो जेते इसके हिसाब से वो कहता है इब्ने आदम, जेते इंसानिया के मुताबिक वो अपने आप को इब्ने आदम कहता है, जेते रहमानिया के सबब वो इब्ने खुदा है। अब रूमियों पहले बाब की 3-4 आयत में है कि वो बदन के बाद से क्या है, मरियम से पैदा हुआ है, इब्ने दाऊद है बदन के लिहाज से, क्योंकि मरियम दाऊद की नस्ल से थी। और कुदरत के साथ रूह के सबब क्या है, कुदरत के साथ बेटा है। अब यसु जे तैन है, जेते इंसानिया और जेते रहमानिया, दो जेते हैं। जेते रहमानिया में जो काम बाप करता है वही बेटा करता है। बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। और की सवाल है? आपका टाइम पूरा हो गया जी, टाइम पूरा हो गया। आप थैंक यू कल हम फिर आएंगे, हम आपके चैलेंज को कबूल करते हैं कि तुझे बोली था भी मिला रहे थे। अच्छा, अगली बात